یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 26 تک کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ مذکورہ صورت مبارکہ کے حوالے سے جو ہمیں سوالات میں پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور انجام کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا پہنچی ہے بات آپ کو اس چھپا لینے والی کی؟ کتنے منہ اس دن ذلیل ہونے والے ہیں۔ محنت کرنے والے تھکے ہوئے گریں گے دہکتی ہوئی آگ میں۔ پانی ملے گا ایک چشمے کھولتے ہوئے کا، نہیں ان کے پاس کھانا مگر یہ کہ جھاڑدار کانٹے والا۔ نہ موٹا کرے گا اور نہ کام آئے گا بھوک میں۔ کتنے منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کمائی سے راضی ہوں گے۔ اونچے باغ میں نہیں سنیں گے کوئی فضول بات، اس میں ایک چشمہ بہتا ہے، اس میں تخت ہیں اونچے بچھے ہوئے اور آب خورے سامنے چنے ہوئے اور غالیچے برابر بچھے ہوئے اور مخمل کے قالین جگہ جگہ پھیلے ہوئے۔ کیا نظر نہیں کرتے اونٹوں پر کہ کیسے بنائے ہیں، اور آسمان پر کہ کیسے اس کو بلند کیا، اور پہاڑوں پر کہ کیسے کھڑے کر دیے ہیں، اور زمین پر کہ کیسی بچھا دی گئی ہے۔ سو آپ سمجھائیے، آپ کا کام تو بس یہی سمجھانا ہے۔ آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، مگر جس نے منہ موڑا اور منکر ہو گیا تو عذاب کرے گا اس پر اللہ بڑا عذاب۔ بے شک ہمارے پاس ان کو لوٹ کر آنا ہے، پھر بے شک ہمارا ذمہ ہے ان سے حساب لینا۔ سورۃ الغاشیہ کی آیات ہیں۔ سورۃ الغاشیہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 26 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ ابتدا میں قیامت اور قیامت کے دن جو مجرمین ہیں ان کا جو حساب ہونے والا ہے، جو معاملہ ہونے والا ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور پھر اہل جنت کا تذکرہ، اور آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی کائنات کی نشانیوں کو بیان کر کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو ان کو سمجھانے کی ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور انجام کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے خوفناک مناظر بیان کیے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا میں محنت کرتے ہیں مگر اللہ کے حکم کے بغیر، یعنی برے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور برے کاموں کی محنت جو ہے وہ ان کو کام نہیں آئے گی، اور ان کی یہ محنت آخرت میں عذاب کا سبب بن جائے گی۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع بالدجال فلینأ عنہ فواللہ ان الرجل لیأتی وهو يحسب انه مؤمن فیتبعہ مما یبعث به من الشبہات۔ جو دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور رہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ کر اس کی باتوں میں آ کر اپنا ایمان کھو بیٹھے۔ آج انسان دین سے دور ہو کر دنیاوی کامیابیوں میں محنت کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے آخرت کو بھلا دیا ہے۔ قیامت کی یاد دہانی قرآنی آیات میں، احادیث مبارکہ میں انسان کو اپنی ترجیحات درست کرنے کی تلقین کرتی ہیں کہ دنیا کو بقدر ضرورت اور آخرت کو بقدر مقصد لیا جائے۔ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے، جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگوں کی صفات کیا ہے؟ یہ آیات ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو خوشخبری دیتی ہیں کہ وہ جنت میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور ابدی سکون میں رہیں گے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت میں وہ کچھ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔